اچھا اگر اس کے مد مقابل جو دوسری طرف کے لوگ ہیں، یعنی ایران کے اگر لوگوں کا احاطہ کیا جائے جن میں سر فہرست نام عباس عراقچی صاحب کا ہے، وزیر خارجہ، جو مختلف محاذوں پہ اب علی لاریجانی صاحب کے بعد وہی ایک استعارہ ایران کا دکھائی دیتے رہے کہ جو بین الاقوامی طاقتوں کو جواب دے سکے، ان کی مہارت اس وقت کیا ہے؟ اور اس پورے ڈائلاگ میں وہ ڈی سینٹرلائز جو اس وقت پورا ایران ہے مزاحمت کے اور دفاع کے اعتبار سے، اس کو جوڑ کے رکھنے کا کام کس حد تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یاسر بھی جو عباس عراقچی صاحب ہیں، ان کا جو ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب اور جو مسعود پزشکیان ہیں، ان کے بعد تیسرے نمبر پر یہ اہمیت کے حامل شخصیت ہیں ایران کی، انتہائی تجربہ کار ہیں، جو ایران کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں عالمی سطح پر، چاہے وہ ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ مذاکرات ہوں، عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں، ان میں عباس عراقچی کا کردار شامل رہا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات کی میز کے مضبوط ترین کھلاڑی ہیں۔ ایران پر جب سخت ترین دباؤ تھا اس ماحول میں بھی، اور ایران کو جب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مختلف طاقتیں مل کر ایران کو دبوچنے کے چکر میں ہیں، اس وقت بھی یہ وہ شخصیت تھی جو میز پر موجود رہی، اور اس نے اس سخت ترین دباؤ سے ایران کو کامیابی سے نکالا اور اپنا موقف سامنے رکھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی ملک کے حوالے کرنے پہ ایگری نہیں ہوئے، اس جنگ کی اس نہج تک آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے مذاکرات میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ جو برطانوی انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی جیسے واضح طور پہ کہا، جس پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل چہرہ بھی سامنے آیا، کہ مذاکرات میں اس وقت بھی ایران جو ہے وہ کامیابی سے تمام بات چیت مکمل کر چکا تھا اور ایگری کر چکا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو عباس عراقچی صاحب کا کردار ہے وہ اس حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات کے ماہر ہیں، نرم گو ہیں، دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن اپنے موقف سے اور ایرانی مفادات اس کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسری شخصیت ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف، جو فوجی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، فوج کے اندر سرو کر چکے ہیں، نظریاتی اعتبار سے بھی بڑے اسٹرانگ دکھائی دیتے ہیں، اور اس پورے منظرنامے میں ان کا کردار بھی بڑا کلیدی رہا ہے۔ ایک وقت میں تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ امریکہ جو ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کی تردید محمد باقر کالباف صاحب نے بھی کی، عباس عراقچی صاحب نے بھی کی، ابراہیم ذوالفقاری نے بھی کی، اور ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی کی۔ محمد باقر کالباف صاحب کا اس وفد کے اندر شامل ہونا یہ کس حد تک اہمیت رکھتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پروفائل کا احاطہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یاسر بھی، جیسے ابھی ہم عباس عراقچی صاحب کی بات کر رہے تھے، عباس عراقچی صاحب ایک جو ہے وہ ڈپلومیٹک فیس ہیں ایران کا، اور وہ ہر جگہ پہ وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے۔ اب اگر اسی مطلب ایک مذاکراتی شخصیت ہیں، ایک ان کو دیکھ کے ان کا جو رول عالمی سطح پر ایران کی طرف سے رہا وہ یہ رہا کہ عباس عراقچی صاحب مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ان کی شخصیت اس حوالے سے رہی۔ اب جس طریقے سے ایران کے اندر ملٹی لیئرز ہیں گورنمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی، ان کی نمائندگی ہر طرف سے ہوتی ہے تو ہی جا کے ایک جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور پھر کسی فیصلے پر ایران پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مذاکراتی ٹیم کا چہرہ ہیں عباس عراقچی، اور جہاں تک بات ہے محمد باقر کالباف کی، تو ان کو آپ دیکھیں کہ وہ جو پہچانے جاتے ہیں ایک سخت گیر شخصیت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پاسداران انقلاب میں مختلف عہدوں پر ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ایک سخت گیر کمانڈر کے طور پہ ان کی شخصیت جو ہے وہ موجود رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ جنگ کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی
اور پھر سیاسی طور پہ چونکہ وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، تو جہاں عباس عراقچی صاحب کا چہرہ مذاکراتی ایک جو ہے وہ سمبل ہے، وہیں پر جو محمد باقر کالیباف ہیں، ان کو سیاسی جو ہے وہ منظر نامے سے ان کو سامنے لایا گیا ہے ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ. اور ان کا یہ جو ہے وہ ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا میں نے ساتھ پہلے شخصیت کے حوالے سے اس لیے بتا دیا کہ اگرچہ انہیں لایا سیاسی شخصیت کے طور پہ گیا ہے کہ ایران کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی نمائندگی بھی اس وفد میں شامل ہے، لیکن ساتھ میں نے یہ بتا دیا کہ یہ عراق ایران جنگ میں بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، یہ سخت گیر شخصیت کے طور پہ بھی مشہور ہیں، یہ امریکہ اور یورپ کے حوالے سے سخت ترین موقف بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں لایا جو ہے وہ سیاسی نمائندگی ظاہر کرنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے. اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ چہلم بنتا ہے ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کا، تو ایسے موقع کے اوپر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب مذاکرات کے پہلوؤں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف یورینیم کی افزودگی کی حد یا پھر افزودہ یورینیم کی منتقلی، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران عمان کے پاس رہے گا یا کھلی رہے گی، یا یہ ٹول ٹیکس وصول کریں گے. دوسری بات یہ، تیسری بات یہ ہے کہ منجمد اثاثے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر مجموعی طور پہ پھر سے دوبارہ کبھی حملہ نہ کیا جائے. اب اگر ان چار چیزوں کو ہی آپ فی الوقت دیکھیں تو آپ میں سے اگر دوسرے لوگوں کو اس کا احاطہ کرنے دیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ امریکہ کیسے مان لے گا اس ساری باتوں کو. تو کیا امریکہ کے پاس ان باتوں کو مان کے کوئی اور وے موجود ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم نے ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ باتیں مانی؟ دیکھیں یاسر بھی، ابھی جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے تھے، جو ٹرمپ کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے تھے، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کا وہ بڑبولا ہے، تو وہ جس طریقے کے بیانات ایک دم سے جاری کرتا ہے، اس میں ابھی اس نے لاسٹ یہ کہا کہ وہ نیٹو کو سزا دینے کا سوچ رہا ہے. جی، یہ بات تو کل کی چل رہی ہے کہ اس نے کہا ہے جی کہ میں علیحدگی اختیار کروں گا، وہ تو بعد کی بات ہے، میں ان کو سزا بھی دوں گا، میں ان کو سزا بھی دوں گا، جس میں جرمنی کی بات بھی ہو رہی ہے، اسپین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ آج مذاکرات کے حوالے سے یہ پوزیشن ہے کہ فرانس اور جتنے یورپی ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، اور دنیا بھر سے مختلف ممالک کے جو ہیں وہ نمائندوں نے، صدور نے، وزراء اعظم نے، انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کو فون کیے، اپنے ہم منصبوں کو فون کیے، اور پاکستان کی کوششوں کا، پاکستان کے کردار کا، اور ان مذاکرات کے حوالے سے ادا کیے جانے والے پاکستان کردار کی تعریف کی اور سراہا، اور پاکستان کو ایک جو ہے وہ پیس میکر کے طور پہ انہوں نے دیکھا کہ جی یہ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ امریکہ اب جو ہے وہ یورینیم افزودہ یورینیم کو قبضے میں لینا، یورینیم کی افزودگی رکوانا، میرے خیال میں اب تو یہ جو ہے نا، مطلب تھرڈ فورتھ اسٹیپ پہ جا کے بات ہوگی نا. اب معاملہ یہ ہے، ابھی جو امریکہ کا سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے وہ ایگری کر جائے کسی بات پر. آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے جی ہم مذاکرات ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھوں گا مذاکرات میں. اس کے بعد ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ایران کہتا ہے میں نہیں بیٹھ رہا مذاکرات میں. تو بھائی جسے ٹرمپ جو ہے وہ خوفزدہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا. پھر ایران نے جو 10 شرائط سامنے رکھی تھی اس کو آپ ذرا دیکھیں. اس نے کہا کہ مطلب سب سے پہلے تو یہ آپ پابندیاں ختم کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جنگ آئندہ نہیں ہوگی، ایران پہ جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، اور نہ صرف ایران پہ، ایران کے اتحادیوں پہ بھی جو ہے وہ حملے نہیں کیے جائیں گے. پھر اس نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، ایران اس کا ٹیکس لے گا. اچھا، وہ ٹیکس کے حوالے سے میں پلس مائنس کر رہا تھا تو میں نے اگر دیکھا کہ 120 جہاز ڈیلی گزرتے تھے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے. اگر وہ گزرتے ہیں اور جو ریٹ ابھی ابتدائی طور پہ ایران کہہ رہا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایران کو 81 ارب ڈالرز سالانہ آمدن ہے، اور اس میں اور جو ایران سر موٹا حساب کر لیتے ہیں نا، ابھی جو وہاں سے تیل گزر رہا ہے وہ ہے 2.5 ملین بیرل، تو جو عام حالات میں گزرتا تھا وہ گزرتا تھا 20 ملین بیرل. اب ایران یہ کہتا ہے کہ پر بیرل جو ہے میں نے $1 وصول کرنا ہے. اب $1 اگر وہ وصول کرتا ہے
تو مجموعی طور پہ 2 کروڑ بیرل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے گزر رہا ہے. تو کیا 2 کروڑ ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ وہ وصول کرے گا؟ میری بات چیت ہو رہی تھی ایران کے ایک شخصیت سے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کروڑوں کی بات ابھی ہو رہی ہے, یہ لاکھوں میں بھی ہو جائے تب بھی ایران کے لیے سود مند, یہ ہزاروں میں بھی ہو جائے تب بھی ایران کے لیے سود مند. یہی بات یاسر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران نے ابھی یہ کہا ہے. اب لازم بات ہے جو شرائط رکھی جاتی ہیں اس پہ ایگری نہیں کر جاتے دونوں فریق. وہ لازم بات ہے اس میں کچھ جو ہے وہ نیچے آتے ہیں, دوسری سائڈ کے آزاد دور کرتے ہیں, دوسری سائڈ اپنا کچھ پریشر دکھانا ہے, جب کہیں نہ کہیں بیچ میں آ کے وہ ایگری کر جاتے ہیں. تو یہی والی بات کہ بھائی وہ اگر کروڑوں میں نہ ہو, لاکھوں میں نہ ہو, ہزاروں میں ہو جائے تو بھی ایران کو مطلب پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ اصل میں فائدہ, یعنی ہم انفراسٹرکچر کے نقصان پہ ابھی بات نہیں کر رہے. اس جنگ کے بعد اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ تو بنیادی طور پہ ایران ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایران مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا, کھڑا ہوا اور استقامت دکھاتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے, اب آپ دیکھیں اس نے نقشہ جاری کیا ہے, پھر اس نے پابندی لگا دی کہ جتنے دن سیز فائر رہے گا 10 سے 15 سے زیادہ شپ نہیں گزر سکتے. اب کسی میں ہمت ہے تو وہ 16واں شپ گزار کے دکھا دے. تو نظر یہ آ رہا ہے سر کہاں سے گزروانا ہے, یعنی شپنگ چینل اگر آپ دیکھیں تو شپنگ چینل تو اوپن ہے صرف ایران والی سائیڈ کا. ایران نے مہارت کیا کی, ایران نے عمان والی سائیڈ کو بند کر دیا, اپنی سائیڈ کو کھلا رکھا ہے. یعنی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پہ بند کی ہوئی ہے. دنیا کو یہ نہیں معلوم کہ ایران نے اپنی سائیڈ کھلی رکھی ہے, عمان والی سائیڈ بند کی ہے, عمان والی بند کر دی ہے, اور کہا ہے کہ اسی راستے سے دونوں لینز ادھر سے ہی رکھی جائے اور میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے گزرنا ہے. یعنی ایک اگر جہاز ہے وہ پیچھے سے آ رہا ہے تو اس کو کھلی چھوٹ بھی نہیں دی ہوئی کہ بیٹا جہاں سے گزرنا ہے گزر لے. وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا گزرنا کہاں سے ہے, پھر اپنی مرضی پہ اگر گزرنا ہے تو گزر جاؤ, اس کا نتیجہ ہے جو وہ تم نے اس کا نتیجہ کہ آپ خود ذمہ دار ہوگے. اب یہ چیزیں دیکھیں یاسر بھی, یہ چیزیں بتاتی ہیں, مطلب ایک ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ کے دوران جو ایک وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑ بولے کے طور پہ تو جو مرضی بولتا رہے, ہم یہ تباہ کر دیں گے, ہم وہ تباہ کر دیں گے, اور ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ لیکن جو گراؤنڈ پہ چیز موجود ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, جنگ کی حقیقت کیا ہے, حقائق کیا ہیں, فیکٹس کیا ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے, وہاں سے کوئی شپ نہیں گزر سکتا, ایران کی مرضی کے بغیر ایک جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا. یہ اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات پہ آئے, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے, اپنی ٹیم کو بھیجے کرے, اور ساتھ اپنی اب دنیا کو وہ جیسے مرضی بتائے کہ جی ہم تو یہ اس طرح جا رہے ہیں, ہم نے تو ایک سویلائزیشن کو ختم کرنا تھا, بس اس کو کچھ دنوں کے لیے پینڈنگ کیا ہے ہم نے, یہ وہ جو مرضی کہتا رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران نے سپر پاور کو اس سطح پہ آنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ سامنے بیٹھ کے بات کرے. اب آپ دوسری چیز دیکھیں کہ کل تک تو حزب اللہ سب سے بڑی دشمن تھی اور وہ ختم کرنے جا رہا تھا اسرائیل. ٹرمپ سے ایک فون کال پہ بات کے بعد آج جو ہے کہہ رہا ہے میں نے اپنی کابینہ کو کہا ہے کہ آپ لبنان کے وزیر اعظم سے بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حزب اللہ جو کل تک جس پہ آپ دھماکے کر رہے تھے, آج صبح تک کر رہے تھے, وہ اب آپ کے لیے جو ہے وہ کیسے ایک دم آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پہ سنجیدہ ہے, کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے اس جنگ سے نکل ہو جائے. اپنے اتحادیوں میں ذلیل ہو گیا, اتحادی دور ہو گئے, دوستوں میں ذلیل ہو گیا, دوست دور ہو گئے, آخر میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریپبلکنز میں ذلیل ہو گیا. وہاں سے اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں, کانگریس ان سے سوالات کر رہی ہے, امریکہ کے اندر اس کے خلاف ظاہرے ہو رہے ہیں. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ سر پر ہیں, تو جو چیزیں اس وقت تک سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے اسے کوئی فیس سیونگ ملے اور وہ کسی طریقے سے اسے راستہ ملے اور وہ اس میں سے نکلے.